کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کی اہمیت ہماری زندگی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت، جس نعمت اور جس فضل کو تمام جمہور علماء، محدثین اور اقوال اور تمام سیرت کی کتب ہوں یا ہماری جو الہامی کتابیں ہیں، صحائف آسمانی ہیں، سب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور اس جیسی اہمیت کسی اور کو نہیں ملی۔ انبیاء، تمام جملہ انبیاء کی زندگی، ولادت، ان کے معاملات کو دیکھیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابھی میں نے گفتگو شروع نہیں کی، میں صرف اپنے گلے کو ذرا سوٹیبل کر رہا ہوں کہ تھوڑا بولنے میں آسانی ہو۔ آپ دیکھیں، ایک قبر ہے جس کو آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں، کائنات کی ایک قبر ہے جس کو آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں، پکے طریقے سے، کہ یہ قبر ہے اللہ کے آخری نبی اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سند ہے؟ کوئی شاذی ہوگی، کوئی قبر ایسی کہ آپ وثوق اور پکے طریقے سے کہہ سکیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے جہاں قدم لگے، جہاں حضور پیدا ہوئے، جس گھر میں، وہ گھر آج تک موجود ہے کہ نہیں؟ جس کو آپ جائے ولادت کہتے ہیں، موجود ہے۔ جہاں جہاں حضور کے قدم لگے وہ قدم موجود ہیں، وہ راستے موجود ہیں۔ سیرت کی کتب میں پڑھتے ہیں کہ وہ واقعات، حضور جس راستے سے ہجرت فرمائے وہ ہجرت والا راستہ محفوظ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جائیں شام کو تو وہ راستے موجود، حضور غزوات میں جائیں وہ راستے موجود، حضور ہجرت فرمائے وہ ہجرت والا راستہ موجود، اور حضور وصال فرمائے تو وہ آج تک مرجع خلائق ہے۔ اور جہاں حضور تشریف فرما ہے، آپ بتاؤ تو صحیح کون سا قدم ہے نبی کا قدم جہاں لگے اپنے محبوب کا، اللہ تعالیٰ نے وہ آج تک محفوظ رکھا۔ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی، میں نے سلیمان ندوی کا قول رات پڑھا تھا، میں پھر سنا دیتا ہوں۔ سلیمان ندوی علماء دیوبند کے رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس ذات پر پورے دن کی روشنی صبح بھی پڑ رہی ہے اور شام بھی پڑ رہی ہے۔ حضور کی ذات کا کوئی گوشہ لوگوں سے مخفی نہیں، لوگوں سے چھپا ہوا نہیں، کوئی راز نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ نبی کی رات ہو، احادیث کی ایک لمبی فہرست ہے، حضور رات کیسے بسر کرتے ہیں، ازواج مطہرات بتاتی ہے رات کیسے بسر کرتے ہیں، صحابہ بتاتے ہیں رات کیسے بسر ہوتی ہے، بستر کیسا تھا، نیند کیسی تھی، وضو کیسا تھا، نفل کیسے تھے، روزے کیسے تھے، عبادت کیسے تھی، معاشرتی نظام کیسا تھا، حتیٰ کہ زوجین کی باتیں، زوجین کے جو تعلق ہے وہ موجود ہے۔ کون سی چیز ہے جو موجود؟ نبی کی کوئی مخفی سے مخفی بات جس کو کوئی تیسرا نہیں جانتا، لیکن یہاں قیامت تک آخری امتی تمام باتوں کو جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی کے کوئی کسی پہلو کو پوشیدہ نہیں رکھا کہ امت کو معلوم نہ ہو۔ تیمم کیا ہے، وضو کیا ہے، ناخن مبارک کیا ہے، داڑھی مبارک کیسی ہے، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، پیتے ہیں کہ نہیں پیتے، کتنا کھاتے ہیں، کتنا پیتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، اتنی باتیں تو آپ کو اگر چپ لگا دینا، آج والی چپ تو وہ بھی نہیں بتا سکتے جتنی باتیں حضور کی امت کو معلوم ہے۔ وہ کہتا ہے پورے دن کی روشنی ہے، سلیمان ندوی کہتے ہیں اپنی سیرت کی کتاب میں، پورے دن کی روشنی مصطفیٰ کی زندگی پر پڑ رہی ہے، کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں، کوئی پوشیدہ نہیں، کوئی نہا نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی ذات ہو، اور پھر اس سے بڑھ کر اور اللہ تعالیٰ نے تو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے جن قدموں پر نبی کی دعا مانگی تھی، اللہ نے وہ بھی محفوظ کر لی ہے۔ جو نبی کے لیے دعا مانگے
اللہ تعالیٰ نے ان قدموں کو بھی محفوظ بنا لیا اور مقبول بنا لیا کن کے لیے؟ مصطفیٰ کی امت کے لیے۔ کہاں مقبولیت کا عالم کیا ہے؟ طواف شروع کریں، فرمایا کہ نہیں، اختتام ہوگا تو ابراہیم کے قدموں پر ہوگا۔ من مقام ابراہیم مصلی، جو چودھری صاحب جائیں، میں جاؤں، آپ جائیں، کوئی جناب وزیر اعظم جائے، صدر جائے، کہاں سے بادشاہ طواف شروع کرے گا، کہاں ختم کرے گا؟ ابراہیم کے قدموں پر جا کر قبولیت کی سند لے گا۔ طواف مکمل ہوگا حجر اسود پر، اور اس حجر کے کونے سے طواف شروع، اس پر ایک چکر ختم، لیکن قبولیت کی سند کہاں سے ملے گی؟ تکمیل کی سند ہو گئی حجر اسود تک، اور تکمیل مکمل ہو گیا طواف، لیکن اس کی جو سرٹیفکیٹ ہے، اس کو جو اس کی قبولیت ہے، قبولیت کی سند کہاں سے ہوگی؟ وہ ہوگی من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے قدموں پر جو رکعتین ادا کرے اس کے بعد وہ تکمیل ہے طواف۔ 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں نا آپ، تو کہاں مکمل کرتے ہیں؟ ان قدموں پر کرتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ رسول ہم میں بھیج، اب آئیں واپس۔ اللہ تعالیٰ نے ان قدموں کو بھی محفوظ رکھا، نبی کے قدموں کو تو محفوظ رکھا ہی ہے نا، ان قدموں کو بھی محفوظ رکھا جن قدموں پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ تو اس لیے عزیزان محترم، جن قدموں پر دعا مانگی، دعا مانگنے کا وہ اثر دیکھا، حضور فرماتے ہیں میں اس دعا کا اثر ہوں۔ تو پھر عزیزان محترم معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی دعا مانگی۔ اب حضور علیہ السلام اگر ہوتے غیر اہم، ابراہیم علیہ السلام کی حیات اور زندگی میں ان کا کوئی کردار نہ ہوتا، یا ان کی اہمیت ان کی زندگی میں نہ ہوتی، تو جو چلے گئے دنیا سے ان کی زندگی میں نبی کا کردار کیا ہے؟ آنے والے لوگوں کی زندگی میں کردار ہے، ان کو بتانا تھا کہ کھانا کیسے، پینا کیسے، جانا کیسے، آنا کیسے، اور خدا سے ملانا۔ انبیاء خود ان کی زندگی میں نبی کا کردار کیا ہے؟ کیونکہ عالم ارواح میں نبی کے کردار کو وہ دیکھ آئے ہیں، عالم ارواح میں نبی کی اہمیت کو وہ دیکھ آئے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ علیہ وجہ الکریم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے حضور کی بات نہ کی ہو۔ فرماتے ہیں کوئی ایسا نہیں آیا جس نے حضور کی بات نہ کی ہو اور حضور کے اشارے اور خوشخبریاں نہ سنائی ہوں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ تاریخ عالم نے، تاریخ انسانی نے، اوراق اور صفحات نے کسی کو محفوظ رکھا، کسی کو نہیں رکھا، لیکن کی بات ہر ایک نے ہے۔ اور میں نے قرآن حکیم کی جو آیا مبارکہ پڑھی، اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ بات ہو رہی تھی اہمیت کی، جو پیدا ہونے والا ہے اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور ہم اس قدر خوشی کریں گے جتنی اہمیت ہوگی۔ اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے آج اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اب ایک طرف جائیں انسانیت ہے، ایک طرف جائیں مخلوقات ہے، انبیاء کی جماعت ہے، لیکن کسی جماعت میں، انبیاء کی جماعت میں بھی حضور کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، انسانوں کی ساری جماعت میں کوئی حضور کے سوا محبوب نہیں ہے، جملہ مخلوقات میں حضور کے سوا محبوب نہیں ہے، پوری خدا کی خدائی میں ایک محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے